قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اور صرف تم پر نہیں بلکہ تم سے پہلے بھی جتنے تھے سب پہ یہ روزے فرض تھے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ جو تقوی ہے تقریباً ہر عبادت کا مقصد ہے۔ جتنی بھی عبادات کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اس کا بنیادی جو مقصد ہے وہ تقوی ہے۔ نماز کے متعلق آتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز فحاشی سے روکتی ہے۔ یہ جو بے حیائی سے رکنا ہے، فحاشی سے رکنا ہے، یہ تقوی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو، تمہیں بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے بھی جتنے گزر گئے سب کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے۔ تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو۔ عبادت کا حکم کیوں ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی طرح جو رمضان المبارک کے روزے ہیں، ان کا بھی جو بنیادی مقصد ہے وہ آپ کے اندر تقوی، للہیت، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے۔ یہ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک جو آپ کو پابند کیا گیا ہے کہ آپ نے اپنے کھانے پینے کے اوپر بھی پابندی، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے ہاتھ پہ بھی کنٹرول، اپنی زبان پہ کنٹرول، اپنی آنکھوں پہ کنٹرول۔ اگر یہ نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به، کہ اگر کوئی بندہ روزہ بھی رکھ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی زبان سے وہی برے الفاظ، وہی واہیات اپنی زبان سے بک رہا ہے، اپنی زبان سے گالی دے رہا ہے، اپنی زبان سے غیبت کر رہا ہے، اپنی زبان سے چغلی کر رہا ہے، اپنی زبان سے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، اپنے کانوں سے جو ہے ایسے اشیاء، ایسے اوامر کو سن رہا ہے جو شریعت نے منع کیے ہیں، اپنی آنکھوں سے اپنا جو ہے وقت گزارنے کے لیے، روزے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ موبائل کا استعمال کر رہا ہے، ایسی ایسی چیزیں دیکھ رہا ہے جو شریعت میں حرام ہیں، منع ہیں، تو رسول کریم نے فرمایا کہ پھر ایسے بندے کو بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ کھائے پیے، روزے نہ رکھے۔ اگر روزے کا مقصد آپ بھول گئے، آپ کے اندر تقوی، آپ کے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ آج جو ہے ایک عشرہ ہمارا مکمل ہونے کو ہے، آپ بھی دیکھیں، میں بھی اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ ہمارے اندر تبدیلی کیا آئی ہے۔ ہمارے معاشرے میں روزے دار جو ہے وہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ روزے دار ہے جو کھانا پینا چھوڑتا ہے، اس کے روزے کا تعلق اس کے پیٹ کے ساتھ ہے، باقی سارے معاملات، نمازوں میں غفلت، عبادات میں غفلت، تلاوت کلام الہی میں غفلت، اور دیگر امور کے اندر وہ اسی طرح اپنی زندگی، اپنے معاملات جو ہے وہ گزار رہا ہے۔ کچھ روزے دار اس طرح کے ہیں جو روزہ بھی رکھ رہے ہیں، کھانا پینا بھی چھوڑ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو جسم کے اعضاء ہیں، اپنے ہاتھ، کان، پورے جسم کا روزہ ہے، ان کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں، ان سے کسی قسم کا ایسا گناہ نہیں ہونے دے رہے کہ کہیں جو روزہ ہے اس کی صحت کے اوپر اثر پڑے۔ اور تیسرے روزے دار وہ ہیں جو کھانا پینا بھی چھوڑ رہے ہیں، جو اپنے جو جسم کے اعضاء ہیں ان کے اوپر بھی کنٹرول رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا جو اندرونی معاملہ ہے، جو دل و دماغ ہے،
اس کو بھی کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں، اس میں بھی کسی قسم کے برائی کا خیال، کسی قسم کا وسوسہ اور اسی طرح کسی قسم کا لوگوں کے بارے میں بغض، حسد، کینہ، جو اندرونی معاملات ہیں ان کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ حقیقی معنوں میں روزے کے مقصد کو یہ لوگ پورا کر رہے ہیں جو کھانا پینا بھی چھوڑ رہے ہیں اور اپنی ہاتھ، اپنی زبان، پورے جسم سے کسی کو تکلیف نہیں دے رہے، کوئی ایسا غیر شرعی امور کام جو ہے ان کے جسم سے سرزد نہیں ہو رہا، اور اپنے اندر کی بھی صفائی کر رہے ہیں، اپنے من کو بھی دھو رہے ہیں، حقیقی معنوں میں یہ روزے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اور یہی لوگ ہیں جن کو روزہ فائدہ مند ہے، ان کے لیے فائدہ بخش جو ہے وہ ثابت ہوگا۔ اور تقوی جو ہے وہ اتنی خوبصورت چیز ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، یہ جو ہم لوگوں کے لیے نشانیاں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، نشانیاں حق و باطل کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ دن اور رات کا آنا بڑی بڑی نشانیاں یہ ہم لوگوں کے لیے اس لیے کھول کے بیان کرتے ہیں، ہر چیز واضح کرتے ہیں کہ لوگ اس کو دیکھیں، اس کو سمجھیں، لعلہم یتقون، اور ان کے اندر اس کے بعد تقوی، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ تو تقوی جو ہے ہمارے روزے کی صحت کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اگر وقت اجازت دیتا ہو تو مزید اس حوالے سے آپ کو مثالوں کے ساتھ جو ہے وہ ہم بات کرتے، تو ہمارا وقت جو ہے وہ کافی اوپر ہو چکا ہے، یہ سب زیادہ ہو گئے، 5 منٹ 6:30 جی۔ اسی کے ساتھ دوسری چیز جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اے کعب، تقوی کیا چیز ہے، تقوی کہتے کسے ہیں؟ تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ اے عمر، کبھی آپ کا ایسے راستے سے گزر ہوا ہے جو جھاڑیوں والا ہو، خاردار ہو، کانٹے ہوں؟ انہوں نے کہا بالکل ہوا ہے۔ تو حضرت کعب کہتے ہیں عمر، جب اس راستے سے گزرتے ہیں تو آپ کے گزرنے کا انداز کیسا ہے؟ کہتے ہیں جب میں اس راستے سے گزرتا ہوں، میں اپنی تہ بند کو، میں اپنے لباس کو، میں اپنے جو ہے وہ چادر کو اکٹھا کر لیتا ہوں کہ کہیں میرا لباس، میرے کپڑے، میرا جسم جو ہے ان کانٹوں کی زد میں نہ آ جائے۔ تو حضرت کعب کہتے ہیں عمر، یہی تقوی ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے ایسے زندگی گزارے اپنے آپ کو بچا بچا کے کہ کہیں بھی شیطان اس کے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے، شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو بچا بچا کر اپنی زندگی گزارے، یہ تقوی ہے۔ اور اگر آپ اس سے بھی آسان الفاظ میں سمجھنا چاہتے ہیں کہ تقوی کیا ہے، تو تقوی یہ ہے کہ آپ کے دل میں نیکی کی محبت پیدا ہو جائے اور برائی سے نفرت پیدا ہو جائے، تو آپ متقی ہیں۔ نیکی کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے، نماز پڑھنا، بستر چھوڑنا آپ کے لیے آسان ہو جائے، قرآن پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے، اور برائی جو ہے وہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے، تو آپ متقی ہیں۔ ہر عبادت کا مقصد تقوی ہے، اور تقوی کی تعریف، اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کی عبادت اس وقت، آپ کی نیکی اس وقت قبول ہوگی جب اس نیکی کے اندر تقوی ہوگا۔ نیکی کی قبولیت کے لیے بھی تقوی ضروری چیز ہے۔ حکیم کا نسخہ، ڈاکٹر کی دوائی مریض کے لیے اس وقت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے جب علاج کے ساتھ، اس دوائی کے ساتھ وہ پرہیز بھی کرتا ہے۔ اسی طرح جو روزہ ہے انسان کے لیے اس وقت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے جب وہ کھانا پینا چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ پہ، اپنی زبان پہ، اپنی آنکھوں پہ، اپنے کانوں پہ، اپنے پورے جسم کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے۔ حضرت آدم کے 2 بیٹوں نے نیکی کی تھی، ایک کی نیکی کو قبول کر لیا گیا اور ایک کی نیکی کو رد کر دیا گیا، ایک کی نیکی قبول نہیں ہوئی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، جس کی نیکی قبول نہیں ہوئی۔ قابیل نے جب یہ دیکھا کہ میری نیکی قبول نہیں ہوئی اور میرے بھائی حابیل کی نیکی قبول ہو گئی، تو اس نے کہا کہ آپ کی نیکی قبول کیوں ہوئی؟ حسد، اس کو حسد کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ کیوں ہوا، میرے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تمہیں قتل کر دوں گا، تمہاری نیکی کیوں قبول ہوئی ہے؟
جب بھائی نے یہ بات سنی کہ میرا بھائی مجھے قتل کرنے کے لیے بالکل تیار ہو چکا ہے، تو اس نے کیا کہا، ما انا بباسطی یادی الیک لیقتلک، میرے بھائی تو بے شک سے میرے ساتھ جھگڑ، میرے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کر، مجھے قتل کر دے، لیکن بدلے میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ قال انی اخاف اللہ، اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے اندر اللہ کا ڈر ہے، میرے اندر اللہ کا خوف ہے۔ تو یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ نیکی کی قبولیت کے لیے تقوی، نیکی کی قبولیت کے لیے اللہ کا ڈر ضروری ہے۔ اور یہ تو حابیل نے اپنی بات سنائی، اللہ رب العزت نے بھی اپنا فیصلہ یہاں ذکر کیا، قال انما یتقبل اللہ من المتقین۔ دونوں آدم زادے ہیں، دونوں آدم کے بیٹے ہیں، لیکن ایک ہی نیکی قبول ہو رہی ہے، ایک ہی نہیں ہو رہی۔ اللہ رب العزت نے یہ اصول، یہ قانون بتا دیا کہ نیکی کی قبولیت کے لیے اعلیٰ حسب نسب کا ہونا ضروری نہیں ہے، مالدار ہونا ضروری نہیں ہے۔ نیکی کی قبولیت کے لیے بندے کے پاس عہدے کا ہونا، اثر و رسوخ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ نیکی کی قبولیت کے لیے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العزت جو نیکی قبول کرتا ہے وہ متقی کی کرتا ہے، وہ پرہیزگاروں کی کرتا ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ جب قربانی کا وقت آتا تھا تو مکہ کے جو مشرکین ہیں وہ بڑے بڑے تعداد کے اندر جانور ذبح کیا کرتے تھے، ڈھیر لگاتے تھے، اپنے 100 کی تعداد میں جانور ذبح، اونٹ ذبح کر کے اپنے سامنے جو ہے گوشت کا ڈھیر لگاتے تھے، پھر بھی دل کو تسکین نہیں پہنچتی تھی، خون اٹھاتے تھے، بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ اس کو مسل دیتے تھے، اور یہ بات بابر کروانے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم نے اللہ کی راہ کے اندر قربانی کر دی، ہم نے جو ہے جانور ذبح کر دیے۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے وحی کا نزول کیا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ ہمارے پاس یہ گوشت نہیں پہنچتا، ہمارے پاس یہ خون نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، ہم تو بندے کی پرہیزگاری چیک کرتے ہیں، ہم تو تقویٰ دیکھتے ہیں، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف کتنا ہے۔ تو عزیز بھائیو، جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو ہمیں روزہ اس وقت فائدہ دے گا جب ہم اپنے پورے جسم پہ کنٹرول کر چکے ہوں گے۔ آپ کے ساتھ کوئی لڑا، رسول کریم کا فرمان ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا کرے اور آپ حالت روزہ میں ہو تو آپ نے اس کا جواب نہیں دینا، آپ نے بدلے میں جھگڑا نہیں کرنا، آپ نے بدلے میں گالی نہیں دینی، بلکہ آپ نے اس کو کہنا انی صائمٌ، میں تو روزے کی حالت میں ہوں بھائی، تو مجھے گالی دے رہا ہے، میں جواب نہیں دوں گا، میں بدلے میں لڑائی نہیں کروں گا، میں جھگڑا نہیں کروں گا، انی صائمٌ، کہ میں حالت روزہ کے اندر ہوں۔ تو عزیز بھائیو، 10 روزے ہمارے جو ہے وہ مکمل، ایک عشرہ مکمل ہونے کو ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارا یہ جو روزہ رکھنا ہے صرف کھانے پینے سونے کی حد تک تو نہیں، ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے۔ دیکھیں نا، حلال چیز کھانا پینا حلال ہے نا، جو ہم نے اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے وہ ہم کھا نہیں سکتے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حرام کام کرنے کی آپ کو اجازت ہو؟ جو چیز ہو ہی حرام، غیبت کرنے کی آپ کو اجازت، آپ نے کھانا چھوڑا ہوا ہے اور آپ لوگوں کی غیبتیں کر رہے ہیں جو ہے ہی حرام۔ ایسے امور آپ سے سرزد ہو رہے ہیں جو ہے ہی حرام، عام دنوں میں بھی حرام ہے، اور آپ حلال چھوڑ کے حرام کر کے، اور آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے روزے رکھ لیے اور ہمارے روزے قبول ہو گئے، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا، تو ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا کرے، اللہ رب العزت ہمیں وہ دل عطا کر دے جو اللہ رب العزت سے ہر وقت ڈرنے والا ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء، يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا
इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर